سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج من الزعم اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے کہ جو اکیلا تن تنہا اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، واسع اعظم ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، غنی بخش ہے. تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. حمد و ثنا کے بعد انگنت اللہ تعداد بے شمار بے حد حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام ہادی و رہبر میرے دل تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مطہر تے لکھاں کروڑاں درود و سلام. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ اج دے جمعے دے خطبے دے اندر قربانی کس جانور دی کرنی چاہیے ہے اور دعائیہ کلمات ذبح کرن لگیاں کیڑے پڑھنے چاہیے ہیں اور قربانی کر نماز دے کس چیز کا سب تو پہلے ہونا ضروری ہے، اپنے دل دے اندر کس چیز کا ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی نال بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. اور پھر میرے سمیت سانو سارے اس دے اتے عمل کرنے بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھی اور نہایت ہی ادب و احترام کے لائق معززات ماں بہنوں، ہر گزرتے دن کے نال نال دین اسلام کو مشکل در مشکل بنایا جا رہا ہے. وہ دین جس دے بارے دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نہ تو اس کے اندر سختی ہے، لا اکراہ فی الدین، اور پھر اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واضح بیان کیتا ہے. جدوں کوئی چیز واضح ہوئے
اس کے اندر شکوک و شبہات اگر کوئی بندہ سمجھے یا اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے اور کچھ لوگ اس کے اتنے چلن تو شکوک و شبہات والا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جدوں تک پک نہ ہوتا ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے، نماز کے اندر بھول جاؤ، شک ہو جائے میں 3 پڑھیاں نے 4 پڑھیاں نے، کوئی بھی معاملہ آ جائے اس کے اندر شریعت سانو کہتے ہیں کہ پہلے پک کرو، پہلے اپنا ایمان پکا کرو، پختہ کرو، 3 پڑھیاں نے یا 4 پڑھیاں پختہ کر کے، اگر تو رکعتاں 4 پڑھنیاں سی تسی پختہ کیتا ہے کہ میں 3 پڑھیاں نے، تو پھر تسی 1 رکعت اور پڑھ کے 2 سجدے آخر کے اندر کرو گے۔ اگر تو وہ 4 رکعتاں اس وقت ہو گئی سی جدوں تانوں لگا کہ 3 پڑھیاں، اور اصل کے اندر وہ یعنی کہ زیادتی ہو گئی ہے، لیکن تسی اپنا ایمان پختہ رکھ کے 3 تو بعد 1 رکعت اور پڑھ کے جدوں کہ اصل کے اندر وہ 5ویں بنی تسی 2 سجدے کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے تواڈے اس عمل نو قبول کر لیا ہے اور تواڈے واسطے وہ 4 رکعتاں بھی ہو گئی ہیں، اور مزید اللہ نے 2 رکعتاں کا ثواب لکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہر بات کے اندر شکوک و شبہات والی کوئی بھی بات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ دوست احباب بیان کرنے تو پہلے میں ضروری سمجھتا ہاں کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھوڑے سامنے بیان کیتا جائے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن میری سمجھ کے اندر جو بات آئی ہے، جو بات سمجھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مسئلے کو سمجھ جائے تو وہ واسطے شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں رہتی۔ بہت سارے ایسے نے جی قربانی دے جانور واسطے آ بھی چیز ہے، اے بھی لگ جائے گا، آ بھی لگ جائے گا، آ بھی لگ جائے گا، اختصار کے نال میں وضاحت نہیں کراں گا، وضاحت اینڈ تے کراں گا۔ پہلے دلائل بات سمجھ لو۔ ہر حلال جانور قربانی واسطے جائز نہیں ہے، ہر حلال جانور۔ گھوڑا بھی حلال ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ جنگلی گدھا بھی حلال ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ گھوڑا، جنگلی گدھا، ہرن بھی حلال ہے۔ چلو جی، عام تو نہیں، بڑی مہنگی رہ گئی ہے گدھا تو آج بھی گوشت کے اعتبار نہ لگا کر۔ سب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو تسی اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کرنی ہے، پہلی سوچ اگر تو اللہ دی ذات دی رضا واسطے قربانی کرنی ہے تو پھر میرے بھائی ہیلو حجت نہیں، پھر ہیلے بہانے نہیں، ہیلے بہانے نہیں تراشنے۔ جو اللہ اس کے رسول نو پسند ہے، پھر ہاں فقہی مسائل کے اندر کی ہے کہ اگر وہ چیزاں موجود نہیں ہیں
وہ چیزاں موجود نہیں ہے ساڈے مطلب اس پاکستان کے اندر، پاکستان یا صوبہ پنجاب کے اندر نہیں ہے، اور باہروں کی ساڈے کو چیزاں نہیں آندیاں، تو پھر کی کریے؟ اسی قربانی کرنی ہے، پھر کی کریں گے؟ پھر اسی فقہی مسائل کی طرف جاواں، پھر ساری ضرورت وہ ہے جدوں یہ ساریاں چیزاں میسر ہون جان بوجھ کے اس جانور کو قربان کرنا جس کے بارے دے اندر علماء دے اندر اختلاف موجود ہے۔ میں بڑا کم علم بندہ ہوں، بہت بڑے علماء کرام نے، میں انہوں کی تحقیق کے اندر کوئی بات نہیں کہاں گا، اللہ پاک انہوں سارے کی محنت کاوشاں قبول فرمائے، ہر ایک کی اپنی محنت ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن کے اندر بھی آتا ہے کہ کچھ ساتھی کہتے ہیں بکرا دا مانا ہر چیز چ آ گیا، گائے کے اندر بھی آ گیا، بچے کٹے کے اندر بھی شامل ہو گیا، کٹے کے اندر بھی شامل ہو گیا، بیل کے اندر بھی شامل ہو گیا۔ میرا ایک سوال ہے انہوں نے بولو کہ جدوں بنی اسرائیل اے ہن واقعہ سنا، بنی اسرائیل کے اندر جدوں ایک بندہ قتل ہویا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا ایک اللہ نال ہم کلام ہو کے کیا معاملہ بنیا سی اس معاملہ حل کرنا ہے، تو اللہ نے کیا ایک بقرہ، ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ اتھے گائے کس نو مثال اللہ نے دیتی؟ میرے بھائی شکوک و شبہات کے اندر اپنے آپ نہ ڈالو۔ اگر یہ جانور میسر نہیں، بے شک حلال ہے، میسر نہیں، گائے نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، دمبا چترا بکرا نہیں ہے، تو پھر تسی کرو۔ اگر تو یہ چیزاں تواڈے اندر وافر مقدار جو تواڈے کول موجود نے، پھر یہ چیز کرنا میرے نزدیک گناہ عظیم ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ میں سمجھتا میرا عقل، میرا جو علم کہہ رہا ہے، جو میرا ناقص علم کے اندر کوئی بھی علم جانن دی یہ نہیں کہہ سکتا میرے بڑا علم ہے، نہیں، پیغمبر بھی نہیں کہہ سکتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا علم ہے، اللہ نے کہا اللہ نے پسند نہیں ہے، جاننے والا علم رکھنے والا تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اس لامحدود علم ہے، اس کی کوئی محدود نہیں ہے کہ بس اتنا ہے جنہیں وہ پڑھ لیا وہ کو سارا ہی آ گیا، یہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ جب ایک چیز کی حد ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے دے اندر کہنا کہ جی مینوں علم ہے جی ہے، تو سب دے واسطے یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل فہم ہے۔ اللہ نے اتنے کی کیا بقرہ ذبح کرو، ہن اتنے لال رنگ کا ذکر ہے، فاقع تسر الناظرین، دیکھن والوں بڑی خوبصورت لگے۔ وہ بھینس لال ہوتی ہے، بھینس لال ہوتی ہے، اللہ نے کیا قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، تو پھر اس کی ساریاں خصوصیات بیان کیتیاں۔ اس کے اندر میرے بھائی اللہ نے بقرہ کس نو آتے جدو واضح موجود ہے، جدو واضح موجود ہے، پھر اپنے اس عمل نو ضائع نہ شکوک و شبہات کیتی جا سکتی ہے، کرو، لیکن کدو جدو تمہیں یہ جانور میسر نہ آنے کول پھر حجت موجود ہے کہ ہوں اسی کی کریے یار، اللہ کو اسی راضی کرنا ہے۔ سب تو پہلے
جانور قربان کرنے واسطے تقوی للہیت، جس کے اندر اللہ دا ڈر اور خوف موجود ہے، میرے بھائیوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر اللہ نو گوشت پہنچدا پھر تے سی اللہ نے گوشت نو ترجیح نہیں دیتی، اللہ نے خون نو ترجیح نہیں دیتی، اللہ نے کس چیز نو ترجیح دیتی ہے؟ تقوی، ولکن ینالہ التقوی منکم، مینوں تواڈے کولوں صرف تقوی دی ضرورت ہے، تقوی۔ میرے بھائیوں، میں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، مختصر وقت کے اندر ہی ایک مثال، اور بھی کافی ساری مثال ہیں قرآن مجید کے اندر، امید ہے سمجھ آ گئی ہوئے گی کہ اللہ نے اتنے سنے ہے نا واقعہ کہ اس بکرا نو ذبح کرو، وہ بکرا کیڑی سی؟ پھر اللہ رب العالمین نے 8 جوڑیاں دا ذکر کیتا ہے جو کہ خطبے دے اندر بیان کیتے ہیں، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، ضأن مال دمبا چھترا، بقرہ گائے اور اونٹ دا ہو گیا یعنی کہ نر مادہ، اور اسی طرح بکرا اور بکری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ نے ثمانیۃ ازواج 8 جوڑیاں کا ذکر کرو، کر سکتے ہو، لیکن ادو کر سکتے ہو جدوں تواڈے کول یہ جانور میسر نہیں ہے۔ کیا گوشت کے لحاظ نال سارے نال عمدہ گوشت حرم دا، سارے نال عمدہ گوشت حرم دا۔ کیا بادشاہ سنیا کسی بادشاہ نے جانور قربان کیتا ہے حرم قربانی دے اوپر؟ کوئی آثار ملتے میرے بھائیوں، پھر ایک اور بات میں دنیاوی لحاظ نال سمجھاواں کیونکہ اسی پریکٹیکلی تھوڑے جے ہو گئے، قرآن تے ساڈا اسی پڑھتے ہی نہیں، جدوں انہوں پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھیں گے تو پھر ہدایت ملے گی نا، جب اسی پڑھنا ہی نہیں تو پھر اسی طرح یہ لوگوں کے پیچھے لگ کے اسی اپنا ایمان کا بیڑا کر جاؤں۔ میرے بھائیوں، اپنا پیسہ برباد نہ کرو، اپنا عمل برباد نہ کرو، پیسہ بھی قیمتی ہے، عمل بھی قیمتی ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے نبی نے فرمایا ہے، صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ قربانی دے جانور جڑے نے یہ کی ہے؟ آپ نے سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی کرنا سارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی سانوں کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال دے بدلے دے اندر اللہ رب العالمین سارے گناہ مٹائے گا اور سارے درجے بلند کرے گا اور اللہ جنت عطا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جانور دے خون دا قطرہ زمین سے بعد میں گرے گا، اللہ سارے گناہ مٹنے وہ پہلے معاف کرے گا۔ کتنا بڑا اجر، اور اس اجر نو اگر اسی انج دیاں چیزاں دے پیچھے لگ کے ضائع کر دیں، پیسہ بھی برباد، عمل بھی برباد، پیسہ بھی برباد، جدوں اس کا سانو ملنا ہی کھ نہیں، تو پھر میرے بھائی کیوں برباد ہوئے گا؟ اس واسطے کہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر دی مہر نہیں لگی، اس لیے برباد۔ پیسے کافرہ نے بھی بڑے خرچ کیتے، کیا ابو جہل مکہ المکرمہ حرم دے واسطے چندہ نہیں سی دیندا؟ بہت زیادہ خرچ کرتا سی، لیکن اللہ نے اس دے خرچ کیتے ہوئے قبول کیتا نہیں کیتا۔
ایمان نہیں لے کے آیا، ایمان لے کے آتا پھر اس کو بعد دیکھا۔ ہن اسی ایمان تو لے کے آئے ہاں، لیکن پھر اسی کیرنا کس طرف چلے گئے؟ میرے بھائی اور میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھی، برباد نہ کرو اپنے پیسے نو بھی، اپنے عمل نو بھی۔ تقوی جڑا انسان تقوی دا متلاشی ہے، وہ صرف یہی چیز اختیار کرے گا کہ اللہ نے مینوں کس چیز دا حکم دیتا ہے، اس دے نبی نے مینوں کیڑا طریقہ دسیا ہے، میں وہ دے مطابق کروں گا۔ جو تو تقوی رکھتا ہے، جس دے دل دے اندر تھوڑا جا بھی تقوی موجود ہے، وہ کدی بھی نافرمانی وال جائے گا نہیں۔ اس واسطے میرے دوست بزرگ عزیز ساتھی، اپنے اعمال کو پھر میں دہرا دیں، جدو ساڈے کول وافر مقدار دے اندر ایک چیز موجود ہے تو پھر سانو وہی کرنی چاہیے ہے جدا کرن دا حکم دیتا ہے۔ بار بار دہراواں گا، بار بار دہراواں گا، اس واسطے کہ ذہن نشین ہو جائے، پھر دہرا رہے ہیں۔